السلام علیکم ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے مسئلے پر جو طوفان اٹھے تھے وہ رفتہ رفتہ تھمنے لگے تھے اور امت مسلمہ ایک نئی اور خوشگوار صبح کا نظارہ کر رہی تھی۔ ان طوفانوں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے سے جو صبح طلوع ہوئی وہ اتنی روشن اور چمکدار تھی کہ اپنے پرائے میں تمیز آسان ہو گئی تھی۔ امت مسلمہ دشمنان اسلام اور سازشی گروہ کو پہچان چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام ایک طرف سندھ کی وادیوں میں کفر کے خلاف برسر پیکار تھے تو دوسری طرف اندلس میں فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ تیسری طرف ترکستان کی زمین مجاہدین اسلام کے نعروں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہل رہی تھی۔ اسلامی سلطنت کی حدود روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں اور صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ زیر نظر داستان کا محور ترکستان ہے جہاں کی زمین مجاہدین اسلام کے نقش پا دیکھ رہی تھی۔ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم تھے۔ قتیبہ بن مسلم خاندان بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کا ایک جرنیل، تاریخ اسلام کا ایک عظیم نام جس نے اپنی ذہانت اور جرأت و مردانگی سے ایک دنیا پر اپنی دہشت طاری کر دی تھی۔ یہ عظیم جرنیل وسط ایشیا کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کی کمان میں بصرہ کی 40,000 عرب افواج، کوفہ کی 7,000 عرب افواج اور 7,000 موالی تھے۔ اس نے تخارستان، بلخ، بخارا، فرغانہ، سمرقند اور خوارزم وغیرہ کے علاقے اپنے قدموں تلے روند ڈالے اور 715 عیسوی میں کاشغر چینی ترکستان کو مسخر کیا۔ اس طرح 751 عیسوی تک وسط ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار رہا۔ قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد ایمان افروز بھی ہے اور ولولہ انگیز بھی۔ اس داستان میں آپ کو کہانیوں کی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ایسے ایسے حقائق بھی ملیں گے کہ آپ بے اختیار چونک اٹھیں گے۔ یہ ایک دلچسپ داستان بھی ہے اور مستند تاریخ بھی۔ ناظرین، رمضان 8 ہجری حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ وہی مکہ جہاں سے کفار کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس عظیم فتح کے لیے صرف 11 کافروں کا خون بہایا گیا۔ ممکن تھا کہ یہ 11 کافر بھی قتل نہ ہوتے۔ ان کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ انہوں نے گھات لگا کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا تھا، ورنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر اس شخص کو امان دے دی جائے جو ہتھیار ڈال دے۔ ذی قعد 72 ہجری 64 سال بعد مکہ شہر ایک بار پھر محاصرے میں ہے۔ شہر کے باہر منجنیقیں نصب ہیں جو شہر پر مسلسل سنگباری کر رہی ہیں۔ 64 سال پہلے مکہ کا محاصرہ کرنے والا لشکر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کا تھا اور صرف 11 آدمیوں کا خون بہا تھا۔ اس وقت مکہ پر کفار کا قبضہ تھا۔ 64 سال بعد مکہ کا محاصرہ کرنے والا لشکر بھی مسلمانوں کا ہی تھا اور اس لشکر کا سپہ سالار تاریخ اسلام کی متنازع شخصیت حجاج بن یوسف تھا۔ اس محاصرے میں اور 64 سال پہلے کے محاصرے میں فرق یہ تھا کہ اس وقت مکہ کافروں کے قبضے میں تھا اور اب اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکوبی کے لیے مکہ کا محاصرہ کیا تھا اور محاصرہ کرتے ہی اپنے سپاہیوں کو شہر پر سنگباری کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے لشکر میں بڑی بڑی منجنیقیں تھیں جنہیں مکہ شہر سے باہر نصب کیا گیا تھا۔ جس دن حجاج کے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کیا تھا اس دن آسمان صبح سے ہی ابر آلود تھا۔ جب انہوں نے مکہ پر سنگباری شروع کی تو اس کے کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ بجلی بھی کڑکنے لگی۔ بجلی رہ رہ کر کڑک رہی تھی اور اس کے دھماکے دل دہلا دینے والے تھے۔ برق و باد کا یہ طوفان بڑا ہی دہشت ناک تھا۔ موسلادھار بارش اور بار بار بجلی کی کڑک سے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سپاہی مکہ پر پتھر برسانے سے گھبرانے لگے۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ موسم کے یہ بگڑتے ہوئے تیور مکہ پر سنگباری کا نتیجہ ہے۔ سپاہیوں کا یہ خوف اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے مکہ پر پتھر برسانے سے صاف انکار کر دیا۔ کمانڈروں نے اس صورتحال پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی سپاہیوں کو مکہ پر سنگباری کرنے کے لیے تیار نہ کر سکے۔ آخر انہوں نے اس صورتحال کی اطلاع حجاج بن یوسف کو دے دی۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سنگباری روک دی ہے تو وہ طیش کے عالم میں اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ موسلادھار بارش میں حجاج اس عالم میں باہر نکلا کہ اس نے دائیں ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس نے اپنی عبا سنبھالی ہوئی تھی۔ لوگ حجاج سے ویسے ہی بدکتے تھے۔ جب سپاہیوں نے اسے طیش کے عالم میں کوڑا لیے آتے دیکھا تو ان میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کا رد عمل بڑا حیران کن اور سب کی توقع کے خلاف بھی۔
गरज में किस इलाके के लिए कोई अनोखी बात नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, यहाँ जब भी बादल आते हैं मौसम ऐसा ही होता है। इसके बाद उसने अपनी उबाह को कमर से बांधे हुए पटके में उड़ेस लिया, कोड़े को एक तरफ रखा और अपने हाथों से एक पत्थर उठाकर मंजनीक में रखा और साथ ही हुक्म दिया कि उसका यह हुक्म पूरे लश्कर में पहुंचा दिया जाए कि संगबारी फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दी जाए। चुनाचे हज्जाज के इस हुक्म के बाद मक्का पर दोबारा पत्थर बरसने लगे। हज्जाज बिन यूसुफ खुद भी पत्थर उठा उठा कर मंजनीक में रख रहा था। ये मुहासरे का पहला दिन था। रात हुई तो संगबारी का यह सिलसिला रोक दिया गया। मुहासरे के पहले दिन ही मक्का शहर पर इस कदर पत्थर बरसाए गए कि शहर के अंदर मौजूद अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौज में खौफ व हिरास फैल गया। ये वो सूरत हाल थी जो हज्जाज मक्का में पैदा करना चाहता था। हज्जाज के जासूस उसको मक्का के अंदर की पल पल की सूरत हाल से बखबर रखे हुए थे। हज्जाज बिन यूसुफ को उम्मीद थी कि मक्का की फौज जल्द ही हथियार डाल देगी, लेकिन उसके बरक्स ये मुहासरा तूल पकड़ता गया। इस मुहासरे को 6 माह गुजर गए। 6 माह के अरसे के दौरान अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौज हौसला हार चुकी थी और फौज का एक बड़ा हिस्सा उनका साथ छोड़ गया था। एक रोज हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने एक हाकिम इब्न अबी अकील को अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास इस पैगाम के साथ भेजा। हज्जाज ने कहा था कि वो खुद को इब्न अबी अकील के हवाले कर दें, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने साफ इनकार कर दिया और हज्जाज के पैगाम को ठुकरा कर आखिरी दम तक लड़ने को तरजीह दी। जब हज्जाज बिन यूसुफ को अब्दुल्ला बिन जुबैर का जवाब मिला तो उसने मक्का पर फैसला कुन हमला करने का फैसला कर लिया। हज्जाज के हुक्म पर उसकी फौज मक्का पर चढ़ दौड़ी। अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ जो थोड़ी बहुत फौज रह गई थी, उसने बड़ी पामर्दी से हज्जाज की फौज का मुकाबला किया, मगर ज्यादा देर तक उनको रोकने में कामयाब ना हो सकी। हज्जाज की फौज मक्का में दाखिल होने में कामयाब हो गई। इस घुमसान की लड़ाई के दौरान न जाने किस तरफ से एक ईंट आई और अब्दुल्ला बिन जुबैर के सर पर लगी। जख्म इतना कारी लगा कि वो शहीद हो गए। उनके शहीद होते ही उनकी फौज ने हौसला छोड़ दिया और हथियार डाल दिए। हज्जाज को जब यह इतला मिली कि अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद हो गए हैं तो वो उनकी लाश देखने चला आया। उस वक्त उसके साथ तारिक बिन अमर भी मौजूद था, जो हज्जाज के खास आदमियों में से था। वो दोनों अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश के पास आकर खड़े हो गए। इनसे ज्यादा जवान मर्द आज तक पैदा नहीं हुआ। अमर ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश को देखकर कहा। अमर की बात सुनकर हज्जाज गुस्से में आ गया। तू ऐसे शख्स की तारीफ कर रहा है जिसने अमीर अल मोमिनीन की मुखालफत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हज्जाज ने तलख लहजे में कहा, इस शख्स ने 6 माह से हमारी फौज को मक्का से बाहर रोके रखा था। इसकी यही शुजाअत तो तारीफ का सबब है। इब्न अमर ने कहा, इसने इस कदर कम फौज से हमें 6 माह तक मक्का में दाखिल नहीं होने दिया। हज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर कलम करके मदीना भिजवा दिया जाए और उनकी सर बरीदा लाश चौराहे में लटका दी जाए। इस हुक्म की तामील की गई। इस कार्रवाई से फारिग होने के बाद हज्जाज ने मक्का के लोगों से खलीफा की बैयत ली। उस वक्त अब्दुल मलिक खलीफा था। उसका ताल्लुक खानदान बनु उमैया से था। हज्जाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर कलम करवा के उसी दिन मदीने भिजवा दिया था, जो बाद में अब्दुल मलिक के पास पहुंचा दिया गया था। मक्का पर होने वाली संगबारी की वजह से खाना काबा की इमारत को भी नुकसान पहुंचा था और उसकी एक तरफ की दीवार गिर गई थी, जिसको बाद में दोबारा तमीर किया गया था। नाजरीन, ये 73 हिजरी की बात है जब हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को फतह किया था। उस वक्त तक हज्जाज खलीफा अब्दुल मलिक के दस्ते रास्त की हैसियत से अपनी जगह बना चुका था। 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक ने हज्जाज बिन यूसुफ को मदीने का हाकिम मुकर्रर कर दिया। हज्जाज ने मदीना का हाकिम बनकर अहले मदीना को तंग करने और उनकी तदलील करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। हत्ता कि जो सहाबा कराम उस वक्त याद थे, हज्जाज उनकी तौहीन करते भी बाज ना आता था। मदीना पर हज्जाज ने सिर्फ 1 साल ही हुकूमत की थी, लेकिन इस 1 साल में उसने अहले मदीना को इतना तंग किया कि वो उससे आजिज़ आ गए। जब खलीफा अब्दुल मलिक को हज्जाज की इन हरकतों की इत्तला मिली तो उसने हज्जाज को मदीना से हटाकर इराक का गवर्नर बना दिया। इसके बाद वो आखिरी वक्त तक इराक का ही गवर्नर रहा। हज्जाज अगरचा इराक का गवर्नर था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी अमलदारी का इलाका वसी होता चला गया। उसकी अमलदारी में इतना वसी इलाका आ गया था जिसकी हैसियत खुद एक सल्तनत जैसी थी। ये वो वक्त था जब हज्जाज इतना ताकतवर बन चुका था कि बासानी खुद मुख्तारी का ऐलान करके अपनी अलग हुकूमत कायम कर सकता था। लेकिन खिलाफत बनु उमैया की वफादारी उसके खून में दौड़ रही थी। एक दिन जब हज्जाज अपने महल में मौजूद था, उसे इतला मिली कि दमिश्क से एक कासिद आया है। उन दिनों दमिश्क सल्तनत इस्लामिया का दारुल खिलाफा था। हज्जाज के दिल में यह ख्याल आया कि ज़रूर खलीफा अब्दुल मलिक की तरफ से कोई ख़ास पैगाम आया होगा। उसने कासिद को बुला लिया और उससे पैगाम लेकर पढ़ने लगा।
یہ پیغام چند سطروں پر مشتمل تھا۔ اس میں لکھا تھا: امیر المومنین عبد الملک بن مروان کا انتقال ہو گیا ہے، ولید بن عبد الملک نئے خلیفہ ہوں گے۔ یہ خبر پڑھ کر حجاج بن یوسف کو بہت صدمہ ہوا۔ حجاج کو عبد الملک سے بڑی انسیت تھی۔ عبد الملک کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حجاج اس سے ملنے دمشق گیا تھا، شاید اسے اس ملاقات کے لیے عبد الملک نے ہی بلایا تھا۔ حجاج کی دمشق سے واپسی پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تاریخ اسلام میں ایک ولولہ انگیز داستان کو جنم دیا۔ دمشق سے واپسی کا سفر کرتے ہوئے راستے میں حجاج نے ایک شہر میں قیام کیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ وہاں کے نمایاں حیثیت کے لوگ بھی حجاج سے ملنے آئے تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ایک بہت بڑے عالم کا ذکر چھڑ گیا۔ حجاج نے اس سے دلچسپی ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ عالم مذہباً عیسائی ہے اور آسمانی کتابوں کا گہرا مطالعہ رکھتا ہے۔ حجاج علماء کا بہت احترام کرتا تھا اور ان سے میل جول رکھتا تھا۔ حجاج نے اس عالم کے بارے میں مزید معلوم کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور والی عراق بتانے والے نے کہا وہ اپنے علم میں اس قدر دسترس رکھتا ہے کہ آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پیش گوئی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ آسمانی کتابوں سے مدد لیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس عالم سے ملنے کے لیے حجاج کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے اس شہر کے عمائی دین سے کہا کہ اس عیسائی عالم سے اس کی ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر عالم کو بلا کر حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حجاج نے اس کی بہت عزت کی اور پھر اس کے ساتھ اپنی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرنے لگا۔ حجاج نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عیسائی عالم واقعی علم رکھتا ہے۔ ایک بات بتائیے محترم، حجاج نے کہا، کیا آسمانی کتابوں میں ان حالات کا ذکر بھی ہے جن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں؟ ہاں، عالم نے بلا تردد کہا، ان تمام حالات کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ ان حالات کا ذکر بھی موجود ہے جو گزر چکے ہیں یا آئندہ چل کر آگے پیش آنے والے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، حجاج نے پوچھا، کہ ہمارے موجودہ امیر المومنین کیسے ہیں اور ان میں کیا خصوصیات ہیں؟ وہ نہایت مدبر بادشاہ ہیں۔ راہب نے کچھ سوچ کر کہا، اس وقت ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا شکست کھائے گا۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حجاج نے دلچسپی سے پوچھا۔ ولید بن عبد الملک، عیسائی راہب نے جواب دیا۔ حجاج نے پھر سوال کیا، اور اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ سلمان بن عبد الملک، راہب نے کہا۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ حجاج نے پوچھا۔ ہاں، راہب نے کہا، مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ میرے بعد کون عراق کا گورنر بنے گا؟ یزید، راہب نے جواب دیا۔ آپ کے بعد یزید نام کا ایک شخص عراق کا گورنر بنے گا، کیا آپ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک بدعہدی کا مرتکب ہوگا، راہب نے کہا۔ اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ حجاج بن یوسف اس عالم کے ساتھ کافی دیر گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے راہب کو بڑی عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ راہب تو چلا گیا تھا، لیکن یزید کا نام اس کے دماغ پر گویا نقش ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ یزید کون شخص ہو سکتا ہے جو اس کے بعد عراق کا گورنر بنے گا۔ وہ خاصی دیر اسی طرح بے چینی سے ٹہلتا رہا اور یزید نام کے مختلف آدمیوں کے بارے میں غور کرتا رہا۔ پھر اچانک ایک نام اس کے ذہن میں آیا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، یزید بن محلب۔ یہ یزید بن محلب ہی ہو سکتا تھا جو حجاج کے بعد عراق کا گورنر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے 82 ہجری میں حجاج نے خود خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ حجاج یزید بن محلب کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی واقف تھا۔ حجاج کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ یزید بن محلب حجاج کے خلاف سازش کر کے اس کی جگہ عراق کا گورنر بن سکتا تھا۔ حجاج کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ آنے والے خطرات کو پہلے سے ہی ختم کر دینے کا قائل تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بصرہ، جو کہ حجاج کا دارالحکومت تھا، پہنچ کر یزید بن محلب سے ملے گا۔ چند روز بعد حجاج نے دوبارہ سفر کا حکم دیا اور 7 روز بعد وہ بصرہ پہنچ گیا۔ بصرہ پہنچ کر حجاج نے استعفیٰ لکھا اور قاصد کو بلا کر کہا کہ یہ لے جاؤ اور امیر المومنین کو دے کر اس کا جواب لے آؤ، اور جتنی جلدی ہو سکے دربار خلافہ سے جواب لے کر پہنچو۔ قاصد کے جانے کے بعد وہ قدر مطمئن تھا۔ حجاج نے عبد الملک کو اپنا استعفیٰ 84 ہجری کے آخر میں بھیجا تھا اور اب وہ بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ قاصد جلد ہی عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ عبد الملک نے حجاج کا استعفیٰ رد کر دیا تھا اور قاصد کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے تمہارے استعفیٰ سے تمہارے مقصد کا علم ہو گیا ہے۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں تمہارے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں؟
تو سن لو کہ میں تمہیں ایک مفید آدمی سمجھتا ہوں، لہٰذا اپنا استعفیٰ واپس لے لو اور اب مرتے دم تک استعفیٰ نہ دینا، کیونکہ سلطنت اسلامیہ کو تمہارے جیسے آدمیوں کی ہی ضرورت ہے۔ حجاج کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو خود امارت سے علیحدہ ہو جائے یا پھر یزید بن محلب کو معزول کر دے۔ امارت سے علیحدہ ہونے کی وہ کوشش کر چکا تھا، اب وہ ہر قیمت پر یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خلیفہ کا پیغام پڑھ کر قاصد کو چلے جانے کو کہا۔ قاصد چلا گیا تو حجاج نے عبید بن محب کو بلا بھیجا۔ عبید بن محب حجاج کا دست راز تھا۔ جب عبید آ گیا تو حجاج نے عیسائی راہب سے ہونے والی ملاقات کا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس وقت میرے ماتحت 3 عہدیداروں کے نام یزید ہیں، یزید بن کبشہ، یزید بن دینار اور یزید بن محلب، مگر ابن کبشہ اور ابن دینار میں سے کوئی بھی عراق میں نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی عراق کی امارت کے قابل ہے۔ اگر یزید بن محلب کی بات کی جائے تو وہ اس قابل ہے کہ اسے عراق کا گورنر بنا دیا جائے۔ مجھے خوف بھی اسی سے محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کمرے میں سکوت رہا، پھر حجاج کی آواز ابھری، کیوں عبید، تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنے خیال سے آگاہ کر تاکہ میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں۔ ہاں ابن یوسف، عبید نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، ابن محلب بھی ایسا شخص ہے جو تیرے بعد عراق کا گورنر بننے کے قابل ہے، لیکن تو نے خود ہی اسے خراسان کا گورنر بنایا ہے۔ اگر میں نے اسے خراسان کا گورنر بنایا ہے، حجاج بولا، تو اسے معزول بھی تو کر سکتا ہوں، اور اب میں ایسا ہی کروں گا۔ سن لے اے عبید، تیری اور میری گفتگو راز میں ہی رہنی چاہیے۔ ناظرین، کچھ دن بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا جس میں اس نے یزید بن محلب کو معزول کرنے کی سفارش کی تھی۔ عبد الملک نے کچھ رد و قدرج کے بعد حجاج کو اجازت دے دی کہ وہ یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کر دے۔ خلیفہ نے حجاج کو یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ خراسان پر اپنی مرضی کے آدمی کو گورنر مقرر کر سکتا ہے، کیونکہ عبد الملک جانتا تھا کہ حجاج مردم شناسی میں اپنی مثال آپ تھا۔ خلیفہ سے یزید بن محلب کو معزول کرنے کی اجازت ملتے ہی حجاج نے ایک قاصد خراسان بھیج دیا تاکہ وہ یزید بن محلب کو معزول کر کے قصر امارت میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یزید کے بھائی مفضل بن محلب کو خراسان کا حاکم بنا دیا۔ حجاج کا پیغام یزید کو 85 ہجری میں ملا۔ اسے جو ہی حجاج کا پیغام ملا وہ بصرہ روانہ ہو گیا۔ یزید بن محلب نے حجاج کے اس فعل کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھا، اس لیے بصرہ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک پیغام سلیمان بن عبد الملک کے نام بھیجا جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک، جو کہ عبد الملک کا بیٹا تھا، یزید بن محلب کا گہرا دوست تھا۔ یزید بن محلب جب حجاج کے پاس پہنچا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا۔ اس عرصے میں حجاج کو عبد الملک کی وفات اور ولید بن عبد الملک کی خلافت کی خبر ملی۔ جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اس نے یزید کے بھائی مفضل کو بھی خراسان کی گورنری سے معزول کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج نے اپنے قریبی لوگوں میں سے ایک شخص کو بلوایا اور اس حکم کے ساتھ خراسان روانہ کر دیا کہ خراسان کی گورنری سنبھالے۔ یہ شخص قتیبہ بن مسلم تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنایا گیا، اس وقت اسلامی سلطنت خراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان علاقوں میں بلخ، تالقان اور معروف قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بخارا کا کچھ علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل تھا، جبکہ بخارا کا ایک بڑا حصہ ایک الگ سلطنت تھی جس کا حکمران دروان قدح تھا، اور بخارا شہر اسی سلطنت میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باج گزار تھے اور اسلامی سلطنت کو سالانہ خراج ادا کرتے تھے، لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے۔ جب قتیبہ خراسان آیا تو اس نے سب سے پہلے ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ ان علاقوں میں بلخ اور کفتان خاص طور پر شامل ہیں۔ ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہ تھے، لیکن ان کا وجود کسی حد تک اسلامی سلطنت کے لیے خطرے کی علامت تھا، خاص طور پر بخارا اور سمرقند کے علاقے جو نہ صرف دفاعی اعتبار سے بہت اہم تھے بلکہ تہذیب و ثقافت کے مرکز تھے۔ ابھی قتیبہ کو خراسان کے دارالحکومت مروف میں آئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منعقد کروائے جائیں۔ قتیبہ ان مقابلوں سے فوج کے لڑنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اس لیے وہ خراسان میں آتے ہی ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا۔ وہ مسلمانوں کی باج گزار ریاستوں میں ہونے والی بغاوتوں سے بھی مکمل طور پر آگاہ تھا، لیکن وہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خراسان کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ چنانچہ اس نے شہر سے باہر مقابلے منعقد کروانے کا حکم دیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو جو کافی عرصے سے بیرکوں میں تھے تفریح کا موقع مل سکتا تھا۔
چند دن بعد کتیبہ کو اطلاع دی گئی کہ مقابلوں کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ مقررہ دن کتیبہ شہر سے باہر اس جگہ کے لیے روانہ ہوا جہاں مقابلے منعقد ہو رہے تھے۔ اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کر رہا تھا۔ کتیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے آ رہے تھے۔ کتیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا اس وقت فوجی راستے کے دائیں بائیں دو حصوں میں موجود تھے۔ کتیبہ فوجیوں کے درمیان موجود راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف موجود فوجی مختلف دستوں سے تھے اور ہر دستے کا لباس جدا رنگ کا تھا جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں طرف والی قطار کے درمیان ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ کتیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روک دیا، پھر وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ راستے سے چبوترے کی سیڑھیوں تک شہر کے عمراء اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ کتیبہ ان کے ساتھ چبوترے پر آ گیا۔ ان عمراء میں فوج کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ جو ہی کتیبہ چبوترے پر پہنچا سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ فوج کی طرف سے کتیبہ کو مروف میں خوش آمدید کہنے کا ایک انداز تھا۔ کتیبہ جب سے مروف آیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فوج کے سامنے آیا تھا۔ فوج کے نعروں کے جواب میں کتیبہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فوجیوں کے نعرے تھمے تو میدان کے ایک طرف سے بہت سے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میدان کے دائیں طرف سے چند گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے بھی چند سوار نمودار ہوئے۔ اب دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کی طرف اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ جس علاقے میں یہ مقابلے منعقد ہو رہے تھے وہ سرسبز نہیں بلکہ ریتیلا تھا، اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اڑ رہی تھی اور دونوں طرف کے دستے اس گرد میں چھپ گئے۔ جب گرد تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دائیں جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر، جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد پلٹیاں کھا کر راستے کے کنارے پر آ گئے تھے۔ باقی سواروں نے یہی عمل دہرایا اور کچھ مزید سواروں کو زمین پر چھوڑتے ہوئے اجتماع گاہ سے باہر نکل گئے۔ یہ ایک خاص قسم کا مقابلہ تھا جس میں ہتھیار کا استعمال کیے بغیر سوار ایک دوسرے کو گھوڑوں سے گراتے تھے۔ پھر سواروں کے برچی کے استعمال سے ایک دوسرے کو گرانے کے مقابلے شروع ہوئے۔ ان مقابلوں کی ابتدا میں چار چار سواروں کے دستے مخالف سمتوں میں میدان میں ابھرے۔ دونوں دستوں نے مختلف رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ یہ دونوں دستے میدان کے درمیان میں ایک دوسرے کے قریب سے گزرے اور آہستہ آہستہ دور ہٹتے چلے گئے۔ دور جا کر دونوں دستے واپس مڑے اور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ ہر سوار کے سامنے مخالف دستے کا ایک سوار موجود تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔